اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں دروشی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اچھائی کو کرنا اور برائی سے منع کرنا، اچھا کام کرنا اور برے کام سے روکنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اور اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا، اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے، اس صورت میں بھی وہ بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا، جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں، یہ بہت ضعیف درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں ایسی ہی ارشادات نقل کیے گئے۔ اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسی ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھنے سے دل میں لاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور تو کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں اور قرہ سے مثلاً جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے طبق کے نیچے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جہاز کے اوپر کے حصے میں آ کر پانی لے لیتے ہیں، اگر وہ یہ خیال کر کے ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا ہی نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے انہیں کو کی اس تجویز کو نہیں روکیں گے اور خیال کر لیں گے وہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں، ترمذی میں بھی ہے۔ اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا، ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صلح متقی لوگ ہم میں موجود ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں، اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شدائی کی تو کیا کسی تاریخ خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب اور شفیع مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج بتایا ہے، اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے۔ دین کی ترقی کے لیے دین و اسباب، دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائتوں پر عمل کر کے ترقی کے لیے دین و اسباب اور دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہو گیا، ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں، نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا اس سے پہلے کیا تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوبوں کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی ملا دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرمانبرداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کیا تھے، لعن الذین کفروا سے فاسقون تک پڑھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو، حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کو کر دیے گئے تھے، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیات
میں سے اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سبب لعنت ان کے اسباب بھی یہ ہیں کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جائے ویسے ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ علی اطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں امر بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آئے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی۔ لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلا اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دست نگر لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرانہ عرفان خود مجرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محبوب ہو، اغلب یہ ہے کہ مداہن ہوگا۔ اور متعدد روایات میں مضمون ہے، جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جاتا ہے اس کی مذارت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں اور پھر بھی نہیں روکتے، اس کی مذارت اور نقصان بھی عام ہو جاتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے، کتنے گناہ اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہی نظر بتلایا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کی وجہ اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہشمند دوستوں، یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ آپ حضرات اپنی ذات و جہاد اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیو، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کس وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جائیں۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اپنے صفائی اور تبرع کی تدبیر اختیار کی جاتی ہے، مگر کہ یحکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، فری فائر کھیلتا ہے، پب جی کھیلتا ہے، نماز کے وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح بھی یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلا گزرا۔ ببھی تفاوت رہ از کجا سستاور بکجا، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لیے نہ ہو جائے کہ وہ احدی ہے، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی صحیح نہیں کرتا، دکان کا کام تندہی سے نہیں کرتا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہیں وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، نماز قضا کر دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی ہم اس قابل تھے کہ ان لوگوں سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ کہ اس دنیا کی تباہی جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے ہوا، تو کیجیے اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ کا پرتو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلا کو دفع کرتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے اس کے روکنے یا بند کرنے کی، یا کم از کم تقلیل کی کوئی صحیح کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب نہیں پیدا کر لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گناہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے ہیں، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات سے کہ اس شیوع پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ جاتی ہوں حضرت عائشہ کی حدیث نقل کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت گدھا پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہوگی کہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، حمد و ثنا کے بعد
ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ استغفر اللہ، یہ کلمات طیبات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ خصوصیت سے اس بات پر توجہ فرمائی جو دشمن کے مقابلے کے لیے ہم لوگ مساحت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی میں ملزم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر فلسطین کے حق میں اللہ پاک ہمیں زبان کے ساتھ تو جہاد کرنے کی اور ساتھ ہی مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور باقی اپنے گھروں سے جہاد اکبر وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے، تو اپنے گھروں سے جہاد کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے انشاءاللہ اصلاح کی امید رکھتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہی سے اپنے گھروں کی اصلاح کریں گے، ہم سب اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو بڑے پیار کے ساتھ سمجھائیں گے جو کام اللہ نے ہمارے سپرد لگایا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دین کا کام ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔